سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 738 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کسی کو دعوت دی جائے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لے، اور اگر وہ روزے دار نہ ہو تو میزبان کے لیے دعا کرے، اگر روزے دار ہو تو میزبان کے لیے دعا کرے، اور اگر اس کا روزہ نہ ہو تو پھر وہ کھانا کھا لے۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ فرمائیے اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو اسے کیا چاہیے؟ اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے۔ اگر وہ دعوت قبول کرے گا تو ہوگا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے، ہمارے یہاں ماحول ایسا ہو گیا ہے، اس نے مجھے نہیں بلایا تھا تو میں بھی اسے نہیں بلاؤں گا، یہ میرے یہاں نہیں آیا تھا تو میں بھی اس کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر روزے دار ہو، جس نے تمہیں دعوت بلایا ہے اور تمہارا ہو روزہ، یہ روزے کا تعلق فرض اور واجب سے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس روزے کا تعلق ہے نفل سے، نفل روزہ رکھا ہو، لیکن میزبان اصرار کرے تم نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، وہ کہے میرا روزہ ہے، اور اگر وہ میزبان جو اصرار کر رہا ہے اور مہمان کھانا نہ کھائے، اب اس کو اذیت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو برا لگے گا، تو پھر اس مہمان کو چاہیے وہ اپنا نفلی روزہ توڑ دے۔ وہ نفلی روزہ توڑنے کی کیا ہے بولیے؟ اب یہ شرعی عذر آ گیا، توڑ سکتا ہے۔ لیکن ہاں اگر میزبان جو ہے وہ اسے یہ نہ کہے کہ کھانا لازمی کھانا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا تم نے نہیں کھایا، تو اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو اب روزہ توڑنے کی اس کے لیے اجازت بولیے نہیں ہے۔ لیکن میزبان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میزبان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس کو میں نے دعوت پہ بلایا ہے وہ آ جائے، کیونکہ اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی ہے طبیعت، اس سے مل کر ہی انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کھانا کھا لے تو اور زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ اور اگر اس کا روزہ ہو اور میزبان سمجھ جائے، کہے کہ میرا روزہ ہے میں آ گیا ہوں، اور لیکن میزبان اس پہ خوش ہی ہو جائے، اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں دعاؤں کا ماحول بھی کم ہو گیا ہے۔ جب کسی نے دعوت دی، کھانا کھایا، تب بھی اس کے لیے دعا کیا ہو؟ اب دعا 2-3 قسم کی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ پہلے نمبر پر اس کے لیے دعائیں مغفرت ہونی چاہیے اس کے گھر میں۔ دوسرے نمبر پر کیا کام کرنا چاہیے؟ پہلا کام ذکر و اذکار اس کے گھر میں کرنا چاہیے، کچھ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا آپ کی تسبیح سے؟ کہ تسبیح آپ پڑھیں گے، خیر و برکت اس کے گھر کے اندر ہو جائے گی۔ جب خیر و برکت ہوگی اس کا دل خوش ہوگا، اور کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو، مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے خیر کی دعائیں ہوں، رزق میں برکت کی دعائیں ہوں، دسترخوان کو وسیع کرنے کی دعائیں ہوں۔ جس طرح ہم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ایک دعا اور بھی ہے
جب کسی کے یہاں دعا پڑھیں کھانا کھائیں اس کی دعا علیحدہ ہے. وہ کیا ہے؟ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اسے بھی کھلا, جس نے ہمیں پلایا ہے تو اسے بھی پلا. کھا آپ رہے ہیں, دعا اس کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ بھی جب آمین کہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اس کے حق میں قبول و مقبول ہوں گی انشاءاللہ عزیز. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.